انی جاعلک للناس اماما تھا من ذریتی، اگر ذریت میں دی تو فرمایا تھا ینالو حزب الظالم، جو ظالم ہیں وہ یہ عہدہ نہیں پائیں گے۔ تو بنص قرآنی ابراہیم کے بعد جتنی اولاد ابراہیم کی ظالم نہیں ہے، یعنی یہ کہ عادل ہیں اس طرح سے کہ نہ اپنے نفس پر ظلم کیا ہو اور نہ کسی ذرے پہ کائنات میں ظلم کیا ہو، اس کا نام معصوم ہے۔ تو جتنی اولادیں ایسی ہیں بنص قرآن وہ سب امام ہیں۔ اسی لیے جب تذکرہ کرتا سورہ انبیاء میں تو وہاں پر ایک ایک کا نام بھی لیتا ہے۔ اسی طرح سلیمان، داؤد، یعقوب، یوسف، اسحاق، ایک ایک کا نام لینے کے بعد کلن، یہ سارے کے سارے صالحین ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان سب کو ہم نے امام بنایا۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف ہماری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سب بنص قرآنی امام ہوئے۔ تو ان سب میں افضل پیغمبر ختمی مرتبت ہے تو وہ بھی امام ہوئے۔ امامت افضل ہے نبوت سے۔ اب نبوت کا درجہ ختم کر دیا کہ اللہ نبی آبادی، اب اس کے بعد پھر 12 امام بنائے، تو وہی امامت کا درجہ جو چلا تھا ابراہیم سے وہی آخر تک رہا، وہی 12 حصوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اب رسول بھی اس میں ایک امام ہے، تو جب امامت افضل درجہ رکھتا ہے تو رسول بھی اتنا ہی افضل ہے جتنا علی افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہیں سے نہ کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور یہ درجہ پورا رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان میں ہر ایک امام کے صفات ہیں، ہر ایک امام اپنے درجے کے لحاظ سے اعلیٰ اور اس کے مقامات ہیں تو اللہ نے مختلف مقامات پر صفات دیے ہیں اور فضائل جو اس کے ظاہر کرتا ہے ضروریات کی بنیاد پر۔ لہذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض فضیلتیں بعض امام سے جو ہمارے یہاں بھی ظاہر ہیں اور بعض ذات سے الگ فضیلتیں ظاہر ہیں، تو سمجھتے ہیں اس جہت سے یہ افضل ہو گئے، اس جہت سے یہ افضل ہو گئے، تو یہ ان پر افضل ہے، وہ ان پر افضل ہے۔ یہ جہتیں ہیں وہ اللہ سب ایک ہیں، ضرورت کے وقت پر سب امام ہیں۔ نوح بھی امام ہے، ابراہیم بھی امام ہے، ان کی ساری اولادیں جو ہیں اس طرح کی جو نبوت کے درجے پہ ہیں سب امام ہیں، لیکن موقع کے لحاظ سے ان سب کو فضائل ملے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر 12 امام ہیں، ہر امام میں وہی صلاحیت ہے جو ایک میں ہے وہی آخر میں، جو آخر میں ہے وہی پہلے میں ہے، جو بیچ والے میں ہے وہی آخر والے میں ہے، مگر ہر ایک کے زمانے، ہر ایک کے فرائض الگ الگ ہیں جو مواقع کے لحاظ سے ہیں۔ کسی کا فریضہ ہے فقط علم کو ظاہر کرنا، کسی کا فریضہ ہے شجاعت کو ظاہر کرنا، کسی کو فریضہ ہے صبر کے اظہار کرنے کا، تو وہ فرائض کا اظہار کر رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑے صابر ہیں تو وہ صابر نہیں ہے، یہ بڑے عالم ہیں تو وہ عالم نہیں ہے۔ سب اپنے جتنے فضیلتیں ہیں اب یہ اللہ نے انتظام کیا کہ ایک امام اول حضرت امیر المومنین کو ایسے مواقع فراہم کیے کہ صبر کے اعتبار سے بھی امتحان لے لیا اور فضل کے اعتبار سے بھی امتحان لے لیا، علم کے اعتبار سے بھی امتحان لے لیا اور صبر کے اعتبار سے بھی امتحان لے لیا۔ کمال سارے ظاہر کرنے کے مواقع دیے، شجاعت بھی ظاہر کروایا، جنگ بھی ظاہر کروایا، علم بھی ظاہر کروایا، قدامت بھی ظاہر کروائی، فضائل کرائم بھی ظاہر کروائے، ہر چیز جمع کر دیا جو اس لیے کہ اول تھا۔ تب کا سب یہاں ڈھونڈنا، جب مل جائے تو اس کو کلیجے میں رکھ لینا اور معیار
میں کھڑی ہو، ان کی امامت کی بھی معرفت پیدا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. مطلب یہی ہے آواز لانے ان کا ذکر کرتے ہیں، علی علی کہتے ہیں سر، اور کسی کا ذکر بڑی معذرت چاہتا ہوں تو ہی ایمان کا ذکر کر رہے ہیں سر. علی کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر لیتے ہیں، اور کسی کا ذکر نہیں کرتے. پھر کیا کریں؟ جن کے معیار برقرار ہیں ان معیار کو لے لو، رکھ لو، یاد دلا دیں. اب رات جو ہے بدل گیا نا ماحول. میں کچھ دن پہلے کچھ اور لوگ تھے، اور 20 سال کے بعد کچھ اور لوگ پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد کچھ اور پیدا ہو گئے. تو جو مر گئے وہ مر گئے، جو زندہ ہے ان کو تو بتائیں. ان کے ماں باپ نے جب نہیں بتایا تو ہمارا فرض ہے کہ بتائیں، تاکہ ان کے دل میں وہ رہے. اگر کل آ گئے سرکار تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیا معیار ہوگا؟ سنیں آپ روایت میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں موجود ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو ساری معتبر روایتوں نے بتایا کہ ان کے اندر ہیبت موسیٰ، موسیٰ کی ہیبت رہے گی، اور ان کے اندر حکم داؤد، داؤد کی حکومت رہے گی، اور ان کے اندر علم آدم، آدم کا علم رہے گا، اور ان کے اندر صبر ایوب، ایوب کا صبر رہے گا. تو کہاں ایوب بیٹھے کہ دیکھوں، کہاں داؤد بیٹھے کہ دیکھوں، کہاں موسیٰ بیٹھے کہ دیکھوں. تو ایسا ڈھونڈو کہ جہاں پر موسیٰ بھی ہو، داؤد بھی ہو، ایوب بھی ہو، نوح بھی ہو، ابراہیم بھی ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے پیغمبر نے فرمایا ہے من اراد ان ينظر علم آدم فی آدم ہی من اراد ان ينظر علم آدم. جو آدم کے علم کو چاہے دیکھے، جو چاہے نوح کے زہد کو دیکھے، ابراہیم کی خلت کو دیکھے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، عیسیٰ کے تقوی کو دیکھے، میرے صفات دیکھے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ. جو ظاہر ہوتے ہیں ان میں ایک ہی کیفیت یہ تھی. انہی اماموں میں سے نا امام موت و حیات کا بھی مالک ہے. وہی زندگی کو جہاں چاہے رکا دے، جہاں سے چاہے چلا دے، جہاں سے چاہے کھٹا دے. اس میں ساری قوتیں ہیں. اور نہیں یقین ہے تو دیکھ لیجئے اتنے سال کے بعد جب زلیخا ہر حال سے گزر گئی تو یوسف نے کیا کیا؟ پھر جوانی پلٹا دی کہ نہیں پلٹا دی؟ ابھی اگر طاقت نہ ہوتی تو پلٹاتا کیسے؟ اب یہ نہ کہیں تو اللہ سے آتے، اللہ کی طرف سے تو آئے گے جب ہم اللہ سے جدا کیے لے رہے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو قوت دی، اللہ نے اس کو خلق کیا، اللہ نے اس کو بنایا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو دیا اتنی طاقت کہ جب زلیخا کی ساری حالت خراب ہو گئی تو اس نے حیات کو پلٹا دیا. یعنی جو حیات چلی گئی تھی اس کو پھر پلٹا دیا نا. جوانی ختم ہو گئی تھی، بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، اس کو پھر جوان کر دیا. یہ کیوں کیا؟ کہا ہے یہ لوگ اللہ ماہب مٹن، ان کو ہم نے امام بنایا. تو ایک صفت امامت یہ ہے کہ جاتی ہوئی عمر کو بھی پلٹاتا ہے. تو امامت کی ایک صفت یہ ہے کہ جاتی ہوئی عمر کو پلٹاتا ہے. اب جو جاتی عمر کو پلٹا سکتا ہے کیا وہ گزرتی ہوئی عمر کو روک نہیں سکتا؟ وہ بھی تو پتا ہے نا. تو ہم نہ پوچھو کہ اب یہ ظہور کریں گے اتنے 1000 سال ہو گئے تو یہ 40 سال میں کیسے دکھائی دیں گے؟ سلام علیکم. تمام ہو گیا.
ہے اور وقت کے اندر کہتے ہیں تمام کریے اور باتیں بہت تھیں. اب پھر انشاءاللہ کل یاد رکھی تو ملاحظہ کریں آپ کہ صبر اعلیٰ ترین صفت. اسی لیے فرمایا کہ جب خواب دیکھا تو کہا یا بچے افعل ما تؤمر، جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا اسے آپ کر گزریے. اور امامت دی یہ ساتھ ایک لفظ لگا دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو ہمیں صابروں میں سے پائے. یعنی آپ اے بابا یہ کر گزریے. ستجدنی سب جانتے ہیں عربی میں سا جب لگے تو ان قریب اعتماد ہے لیکن پھر بھی بچا کے بول رہے ہیں کہ ان قریب آپ ہمیں صابروں میں سے پائیے گا. ہم ذرہ برابر اعتراض نہیں کریں گے. کہا تھا میں نے کہ اگر چاہ کیا اور سر اٹھا لیا تو امتحان رہ جائے گا. اس کی یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ آپ کے امتحان میں کمی نہیں آنے پائے گی میری وجہ سے. اگر آپ چاہے تو کریں، ہمیں آپ صابر پائیں گے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ امتحان جب ہوتا ہے اور دوسرے کو شریک کرنا ہے تو اعتماد لینا پڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا نا کہ آپ کو سمجھنے کے کیوں کہہ رہے تھے کہ یا حسین اللہ نے یہ بنا رکھی ہے کہ میرا امتحان اس طرح ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ تم کو کربلا میں ابتلا کرے گا. نانا جان اگر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. کہ یہ تو سب کا سربرداشت ہے لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا تمہارے اس کام سے ہماری امت کی بخشش ہوگی. نانا جان جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ اندازہ کریں تاریخ اٹھا کے دیکھیں. دیکھا ہماری آبرو رہ جاتے، ہماری عزت کے ضامن تم ہو. مختلف پہلو سے ہم نے اس بات کو آپ تک پہنچایا. بیٹے کو اپنے نثار کیا رسول اللہ نے، حسین کو لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آبرو یہ رکھنے والا. اس لیے فرمایا حسین منی وانا منہ، میں اس سے عزیزان گرامی جیسے یہاں پر یہ عالم ہے کہ موت کی کیفیت میں اسماعیل خوف کی منزل پر نہیں ہے بلکہ امتحان کی لفظ آئی ہے، زیادہ صبر کی منزل پر ہے. صبر کروں گا ذبح ہو جاؤں گا. لیکن کیا جوش کے بندے تھے حضرت امام حسین کے پاس کہ صبر کا نام ہی نہیں لیا. کا جان چلی جائے صبر. یہ چیزیں ایسے موقع پر ہیں کہ پھر بھی انسان کا نفس ابھی آگے نہیں چاہتا کرنا مگر وہ صبر کر رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہاں جوش کا یہ عالم ہے کہ کیسی ہے موت تیرے نزدیک، کہ اعلیٰ من العسل، یہ شیرینی ہے میرے لیے. یعنی فرق ہے دونوں میں. صبر میں دبا رہا ہے نفس کو لیکن شیرینی میں بڑھا رہا ہے نفس کو. تو فرق پہچانو، اس قوم کو پہچانو کہ جس کے نبی کا یہ عالم ہے کہ اپنے نفس کو دبا رہا ہے. اس قوم کو پہچانو جس کے بچے کا یہ عالم ہے کہ اپنے نفس کو بڑھا رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ کوئی ذرہ برابر میرے نزدیک ذرہ برابر بہت خوف کا تصور ہی نہیں ہے. اعلیٰ من العسل، علماء کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے اس سے بہتر تعبیر اگر کوئی اور ہوتی بچے کے دماغ میں تو لے آتا ہو. یعنی اس سے بڑی تعبیر نہیں تھی. شہادت شیرین ہے، بہت شیرین ہے. شہادت سے بہتر کوئی چیز نہیں. عزیز و شب عاشور جب امام علی مقام خطبہ دے رہے ہیں تو لکھا یہ جاتا ہے کہ ایک ایک کا نام محضر شہادت سے سنا رہے ہیں. معتبر روایات میں شیخ جعفر شکری اپنی خطائط الحسینیہ میں لکھتے ہیں ایک ایک کا نام جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. جب نام آتا جا رہا ہے اور قاسم ابن حسن سنتے جا رہے ہیں. اب جب اہل خاندان کا شروع ہوا تو سب کے نام آنے لگے اور محمد کا بھی آ گیا، علی اکبر کا بھی ختم ہو گیا، چچا عباس کا بھی آ گیا. نہیں آتا تو میرا نام. حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے تمہیں کبھی نام آ گیا. بس حسن ابن قاسم ابن حسن کے دل میں جذبات پیدا ہوئے رہا لگا. کھڑے ہو گئے کیا یا امی، اے میرے چچا، کیا میرا نام حیدر شہادت میں نہیں ہے؟ فرمایا کہہ بتائیں گے کیوں نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرمایا اعلیٰ من العسل، یہ شاید سے زیادہ شیرین ہے. تو قاسم تمہارا بھی واقع ہے گا. عزیزان گرامی جس طرح سے یہاں پر شب عاشور یہ عالم تھا
کہ چاہتا ہے اپنا نام سن لے. اسی طرح سے روز عاشوری عالم تھا کہ سب سے پہلے اجازت ملتا ہے. میں اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دوں. ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جناب امام حسن کی زوجہ ام فروہ جو جناب قاسم کی والدہ گرامی ہے، شب کے بعد از خطبے جب خیمے میں جناب قاسم آئے تو ان سے فرماتی ہے کہ دیکھو قاسم، کل کے دن جان نہ چورانا. کل کا دن ایسا سب دن ہے کہ امام حسین پر جان قربان کر دینا. اور یہ دیکھا اگر تم نے جان چورایا تو سارا الزام ہم پر رہے گا. لوگ کہتے ہم دوسرے قبیلے کے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم بخیل ہیں، ہماری آبرو رکھ لینا. قاسم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا مادر گرامی، جان نثار کرنا میرا کام ہے، اجازت دلوانا آپ کا کام. آپ مجھے اجازت دلوائیے گا، میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کیسی جنگ ہے. اور ایک جگہ پر میں نے یہ سنا ہے، ایک ایرانی عالم کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب قاسم سے ام فروہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ فرما رہی ہے کہ بیٹا تیرے باپ نے جہاد کھل کے نہیں کیا ہے، دنیا پر یہ ایک چیز روشن نہیں ہے، کل تو جہاد کھل کے کر لے تاکہ باپ کی وراثت کو اجاگر کر کے رکھا. عزیزان گرامی، قاسم ابن حسن کے متولی ہیں، ولی ادھر وہ ہیں اور ان کے جانشین بن کے کربلا میں آئے ہیں. سب نے اپنے آپ کے جانشین کو بھیجا ہے. رسول کی قربانی حسین ہے، فاطمہ کی جانشین زینب ہے، علی کا جانشین جو ہے وہ عباس ہے. عزیزان گرامی، حسن بھی انتظام میں تھے، ان کا جانشین قاسم ہے. اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت جناب قاسم کو امام نے اجازت نہ دی اور یہ مجھول ہو گئے تو خیمے میں آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے تو ماں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب چچا کے پاس جاتے ہیں تو اجازت نہیں دیتے اور مجھے بہلا کے بھیج دیتے ہیں. سب دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اب میں کب کام آؤں گا؟ اکثر بچے ہیں چچا باپ اور بھیا جن کا تو جانے کا وقت نہیں ہے میری موجودگی میں، تو اب کب ملے گا وقت؟ مجھے وقت نہیں مل رہا. آپ کہہ کے دیکھیے ام فروہ نے کہا میرا کہنا نہ مانیں گے اور وہ کہیں بھی کہنے کے لیے. لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فوراً اشارہ کیا کہ قاسم تیرے باپ نے آخری وقت وصیت کی تھی اور ایک وصیت لکھ کے دی تھی تیرے بازو پر بندھی ہوئی ہے اور جو کہا تھا کہ مصیبت کا وقت آئے تو کھول لے گا. اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی قاسم؟ تو یہ سننا تھا اپنے بازو بند کو کھولا. عزیزوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت، یہی روایت دونوں چیزیں بیان کر رہی ہیں. ایک ہی روایت کے اندر دونوں چیزیں ہیں جو دونوں میں مسائل سے پڑھتا ہوں. جب یہ اس کو کھولا، کھولنے کے بعد پڑھا تو اس پر پہلے یہ لکھا تھا سلام دعا کے بعد اے قاسم کہ اپنے چچا کو لنگر اعظم میں کھلا دیکھنا تو بیٹا میری جانب سے اپنے چچا کو نثار ہوتا. پر دیکھا رکنے لگے، باپ کی تحریر کی آنکھوں سے لگایا، کلیجے سے لگایا اور بڑی تیزی سے دوڑے. دمے خیمہ آئے، امام علی مقام تشریف فرما تھے، نزدیک ہوئے سلام کی عادت سے اور ہاتھ آگے بڑھایا. امام نے پوچھا کیا ہے قاسم؟ کیا چچا ایک امانت ہے؟ اور یہ کہہ کے دیا. امام نے یہ چھین لیا، آنکھوں سے لگایا، کلیجے سے لگایا، بڑی دیر تک روتے رہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ تحریر دیکھتے ہی حسن کا کلیجے کے ٹکڑے یاد آ گئے. آخری وصیتیں یاد آنے لگی، بس وصیتیں سامنے یاد آئی. پھر پڑھا اور پھر کلیجے سے لگایا، کھڑے ہو گئے اور کہا ہاتھ پکڑ کے قاسم یہ تمہیں وصیت ہے اور یہ ہمیں وصیت ہے، اور لے کے خیمے میں گئے. کہا یہ بہن رسول کا ماما دیکھو، رسول کا ماما پہنایا، لباس پہنایا اور اپنی بیٹی سے عقد کیا. اور اس کے بعد ایک شب بھی نہیں، روز چند گھنٹوں کے دولہے بنے اور اس کے بعد پھر حسین نے رخصت کر دیا. ابھی وہ شادی جس طرح تم سوچتے ہو اس طرح نہیں ہے، مگر فرائض کی ادائیگی لازم ہے. یہ بھی ایک وصیت تھی
اور وہ بچہ جو کہ ابھی غلام ہے یعنی بالغ نہیں ہوا ہے اس کا عقد جائز ہے اور یہ عقد فضولی ہے. علاوہ اس کے امام وقت ہے. امام وقت خود بھی وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ولی بن سکتا ہے. باپ اگر نہیں ہے تب بھی امام ولی ہے. لہذا اس وصیت کو ادا فرمایا, عقد کیا اور فوراً عقد کے بعد قاسم کو پھر اجازت جنگ دیا. اب شیخ جعفر شتری لکھتے ہیں کہ امام حسین کی بات اصل یہ تھی کہ امام حسین کی نسبت امام حسن سے برادرانہ ہے. دونوں بھائی ہیں سگے اور ایک ماں باپ سے ہے اور یہ بیٹا قاسم حسن کا بیٹا ہے. یقیناً اس رشتے سے بہرحال رشتہ ہے, لیکن اگر بیٹی بھی اس میں شریک ہو جائے تو حسین سے رشتہ قوی تر ہو جاتا ہے, اور جب رشتہ قوی تر ہو جاتا ہے تو اب امتحان سخت تر ہو جائے گا. لہذا سختی امتحان حسین کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ایک مشیت الہی ہے. اللہ اکبر. اب اس سے بڑی باتیں میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان گرامی. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم بات ہے کہ 1 گھنٹے کی بیاہی بیٹی کو بیوہ دیکھے باپ اس کے کلیجے سے پوچھئے, اور ادھر ماں بیٹھی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بیٹا ڈوبا بن رہا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد شہید. اسلام میں ایسے بھی ہیں مگر ایک شب کے ملے ہیں. جنگ احد میں ایک صحابی ہیں جو عبداللہ ابن جموح جو 1 شب کے بیاہے ہوئے تھے اور اس حالت میں چلے گئے تھے کہ جب شہید ہو گئے تو ادھر سے آواز آئی. کسی صحابی نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اس حالت میں تھا تو رسول نے فرمایا چپ جا, اس کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں. عزیزان گرامی ایسے ایسے جانباز تھے جو رسول کے یہاں بھی تھے. وہی مثال یہاں ہے کہ یہاں 1 گھنٹے کا جب گھوڑے پہ بٹھانے چلے تو اب نوشہر تھا. حسین نے ہاتھ پکڑا, علی اکبر نے ذرا سنبھالی اور عباس نے تلوار, عباس نے اٹھایا, علی اکبر نے زین دیا اور گھوڑے پر بٹھا دیا. اور لکھا یہ ہے کہ جناب قاسم کے پیر زین تک نہیں پہنچتے تھے. عزیزان گرامی اب اس سے زیادہ وقت نہیں میرے پاس, ختم ہو گیا, پر تھوڑی دیر تو پڑھنا ہے کہ آپ کے آنسو نکل جائیں. جب چلنے لگے ایک مقام پلٹ کے دیکھا, لکھتا ہے راوی کہ ایسا چہرہ چمک رہا تھا کل قمر جیسے چاند چمکتا ہے. ماں نے دور سے بلائیاں دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میرے پالنے والے میرا یہ آبرو اور عزت کا حافظ ہے تو اس کی آبرو رکھنا. عزیزوں گیا اور ایسی جنگ کیا اور رجس پڑھا کہ کون ہے جو میرے چچا پہ حملہ آور ہو سکتا ہے جبکہ قاسم کے جان میں جان ہے. میں تو حسن کا بیٹا ہوں اور میں علی کا دلبند ہوں, میں رسول کا نواسے کا بیٹا ہوں, مجھے پہچانو اور میں اپنے چچا کی حفاظت کروں گا. جنگ کرتے ہوئے آپ اندر داخل ہو گئے. ایک روایت کے فقرے میں ہے کہ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور پھر بھی دور سے لوگ تیر بارانی کرنا چاہتے تھے مگر کسرے ساتھ نے کھڑے ہو کے کہا یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, جب تک سب نہ مل کے مارو گے تو مار نہیں سکتے ہو. کسی نے تیر چھوڑا, کسی نے تلوار چھوڑا. اس کے بعد حمید کہتا ہے کہ کونے میں ایک انسان کھڑا تھا اور اس نے کہا ایسے نہ مار پائیں گے. حمید نے کہا ایک بچے کے لیے ایک نیک جمع ہے, اب تو کیا کر رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا نہیں جب تک میں نہ جاؤں گا اسے نہ مار پائیں گے. ایک کمین گاؤں میں جا کے چھپا, وہاں سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کو بڑی تیزی سے اس طرح مارا جیسے حمزہ کے پہلو پر نیزہ خود میں لگا تھا ویسے ہی قاسم کے پہلو میں لگا. گھوڑے پہ لگا گئے, آواز علیکہ من السلام یا اماں یا اماں ادرکنی یا اماں ادرکنی. سب نے ایک دفعہ پکارا, قاسم نے 3 دفعہ پکارا. حسین لکھا ہے اتنا تیز کسی کے پاس نہیں گئے, سب سے تیز گئے. عباس ایک طرف سے, علی اکبر ایک طرف سے, حسین بڑی تیزی سے. لیکن ابھی تو لکھا یہی ملا کہ جب حسین پہنچے تو سر رکھ دیا میت پر. اے میرے بھتیجے چچا مایوس جانتے کیا ہوا جب یہ آواز بلند ہوئی اور امام علی مقام چلے تو خوف سے فوجیں ادھر کی ادھر ہوئی. قاسم کا لاشا چاروں طرف
جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزوں بیٹھ گئے، روتے رہے، اے میرے بھتیجے تو نے چچا کو پکارا مگر تیرے کام نہ آ سکا۔ عزیزوں ایک روایت صرف یہ ہے جو موجود ہے مقتل میں، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور میں نے بھی پڑھا ہے اپنے آنکھوں سے، لہذا بیان کرتا ہوں کہ جب امام کسی کی میت پر جاتے تھے تو پھر اس کی میت کو لے کے خیمے جایا کرتے تھے اور ساتھ میں لے جاتے تھے۔ جب قاصد کی میت کو لے جانا چاہو، آج تک جتنے مقتول تھے، جتنے شہید تھے، سب کو لے کے گئے امام، تو ایک ساتھ اپنے ہاتھوں پر اپنے اوپر چپکا سینے سے سینے کو لگا، میت کو خیمے تک پہنچایا۔ لیکن جب قاسم ابن حسن کی میت لینا چاہو تو امام نے دھمے سے کر ماری، کہا ایک فقرہ فرمایا۔ بعض روایتوں میں عباس سے کہا، بعض نے لوگوں کو پکار کے کہا کہ اگر کہیں حسیر مل جائے تو لے آؤ، یعنی چٹائی، اور چٹائی پر قاسم کی میت رکھی۔ یہ میت کی جو حیثیت ہو گئی تھی چٹائی پر رکھا، اور حسین نے اسے اٹھایا۔ زینب نے خیمے میں جگہ بنائی تھی، ارے نوشا کی میتوں کو پہنچی، ہوا حسینہ ہوا محمدہ ہوا علیہ کی صدا بلند۔ صحیح واپس تو ضرور کر